بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ 2 جنوری حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات جاری ہیں، اور ان مذاکرات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں ان کی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو ہے، اور سننے میں یہ آیا کہ جو تحریری طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دو مطالبات پیش کیے ہیں، اس میں عمران خان سمیت جو 9 مئی کے اسیران ہیں جو جیلوں میں، ان کی رہائی، اور پلس 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے۔ اب ان مذاکرات پر حکومت کی طرف سے کوئی شرائط نہیں ہے، حکومت بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی شرائط نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کچھ معاملات یا کچھ مطالبات لائے اور اس کے بدلے ان سے کوئی یقین دہانیاں نہ لی جائیں۔ یہ مذاکرات کیا کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی ہی اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کو کوئی ایک ایسی راستہ پرووائڈ کرے گی جن میں ان کی سروائیول ہے۔ اب وہ کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ 2002 میں جب پہلی بار عمران خان صاحب میاں والی سے ایم این اے بنے تھے، یہ وہ دور تھا، پرویز مشرف کے دور میں یہ الیکشن کروایا گیا، اور عمران خان صاحب اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ تھے، اور جنرل ضمیر مرحوم صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس الیکشن کو کنڈکٹ کیا تھا، وہی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ تو اس وقت خان صاحب ایک میاں والی کی سیٹ سے جیتے، حالانکہ انہوں نے ورک بہت کیا تھا۔ اس سیٹ کو جیتنے کے بعد جب اگلے الیکشن 2008 کے آئے تو اس میں بی بی شہید ہونے کے بعد جو میجورٹی تھی، جو پاپولیرٹی تھی، وہ خان صاحب کو ایک سیٹ سے بڑھ کر زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن وہ پرویز مشرف کے طرف سے ہونے والے انتخابات کی بائیکاٹ کا جو غلطی کر چکے تھے اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر، حالانکہ ان کا اتحاد مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان نے پھر آنے والے ادوار میں مسلم لیگ نواز کو اپنا پہلا دشمن ہی رکھا۔ یہ ایک بہت بڑی وعدہ خلافی تھی۔ بہرحال ان انتخابات میں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے گورنمنٹ بنائی، اور کے پی کے اندر پیپل پارٹی اور اے این پی، اور سندھ جو ہے پیپل پارٹی کو ملا، وفاق پیپل پارٹی کو ملا، اور عمران خان صاحب دیکھتے رہ گئے۔ 2013 کے انتخابات سے پہلے 2011 میں مینار پاکستان لاہور پر ایک جلسہ ہوا، جو جلسہ تھا پی ٹی آئی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ ایک وہ جلسہ تھا جو مقبول عام جلسہ تھا، جس میں اس وقت واقعی لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اور 1 لاکھ سے زیادہ کراؤڈ تھا جو مینار پاکستان پر اکٹھا ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب ایک پاپولیرٹی، ایک کہیں نا آپ، ان کے ایک عوامی جماعت ہونے کا تاثر عام ہوا، اور پھر دھڑا دھڑ مختلف جماعتوں سے لوگوں کی پی ٹی آئی آمد شروع ہوئی۔ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں پیپل پارٹی کا وہ ورکر جو بے نظیر بی بی کے شہید ہونے کے بعد ایک تو قیادت کا فقدان، اور پھر ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، اور وہ ورکر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف گیا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو جو 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی عمران خان نے، اور ایک تسلسل کے ساتھ دھرنا دیا گیا تھا مختلف شہروں میں، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، وہ ایک ایسا پولیٹیکل ردم بنا اور کے پی کے میں تو اس وقت عمران خان صاحب کو حکومت مل گئی تھی، پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے جو کہ اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں۔ ایک پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ 2002 سے شروع ہوا، اور یہ گراف ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اوپر گیا ہے۔ مطلب آپ اس ڈائنامکس کو سمجھیں، یہ اصل وجہ ہے عمران خان سے ڈائیلاگ کرنے کی، یا عمران خان کو اسیری سے باہر نکالنے کی، اس وقت جب ان کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کارڈ ہے۔ آپ 88 میں دیکھیں، اگر پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو 90 میں نون لیگ کی آئی، 93 میں پیپل پارٹی کی آئی تو 96 میں نون لیگ۔ یہ اس طرح یہ جو روٹیٹیشن کرتے رہے، 88 سے 80 سے 93، 93 سے 96، اور یہ حکومتیں چلتی رہی، اور ہر بار اپوزٹ پارٹی کی حکومت آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری پارٹی کا گراف نیچے گیا پر، اور اسی طرح آپ دیکھیں 2002 کے انتخابات میں کے پی کے اندر ایم ایم اے یعنی کہ دینی جماعتوں کے اتحاد جو ہے پاپولر ہوا، جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان جے یو آئی ایف نے گورنمنٹ بنائی۔ 2007-8 میں وہ پاپولر اتحاد کے پی کے میں نیچے چلا گیا، اور ان کی جگہ پیپل پارٹی اور اے این پی نے لے لی۔ 2013 میں وہ کے پی کے میں، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان 2002 سے لے کے 2007-8 کے انتخاب، پھر 2013 کے انتخابات اور 2018 کے انتخابات جن میں انہیں حکومت ملی، یہ پاپولیرٹی گراف اوپر جاتا رہا۔ اب 2018 کے انتخابات سے لے کر ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو، اور پھر ان کی حکومت کے جانے، اور پلس 2024 کے انتخابات کے اس عمل میں پاپولیرٹی تحریک انصاف کی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ آپ کہیں کہ ایک مشکل چیز ہے ڈائجسٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور ڈائجسٹ کرنا اس حکومتی اتحاد کے لیے، اور پلس
اس پر اگر آپ کے اوپر ٹرمپ کارڈ جس کو کہا جا رہا ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی ایڈمنسٹریشن کا کوئی پریشر آ جاتا ہے. سو یہ چیزیں اگر آپ ساری ذہن میں رکھیں اور آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اگر گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے، اگر خان صاحب کو اسی طرح جیل میں رکھا جائے اور جو کیسز چل رہے ہیں ان میں ان کو سزائیں سنا دی جائیں، تو ان کو سزا دینے سے ان کی پاپولیرٹی لیول تو اور اوپر جائے گا، ڈریزلنگ انداز میں جائے گا. سو اور اگر یہ پاپولیرٹی لیول بھی اوپر جا رہا ہے اور آپ کو انٹرنیشنل پاورز بھی پریشر دے رہی ہیں کہ خان صاحب کو رہا کریں یا خان صاحب کو باہر نکالیں، تو جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستانی گورنمنٹ ہے ان کو یا ریاست ہے ان کو کن دو محاذوں پر چیلنج ہوگا. اب جنرل فیض صاحب کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ چند ہفتے باقی ہے اور جنرل فیض صاحب کو پتہ نہیں اب عمران خان صاحب کے حوالے سے وعدہ ماف گواہ بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا. پر ایک چیز کنفرمڈ ہے کہ اگر عمران خان کو اسی طرح جیلوں میں رکھ کر سزا دی جاتی ہے تو ان کا پاپولیرٹی کا گراف بڑھے گا، اور اگر وہ گراف بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل پریشر بڑھا تو پھر ہماری ریاست، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری گورنمنٹ کس طرح اس کو ٹیکل کرے گی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیس سیونگ کا بہت اچھا موقع ہے اور یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کا رزلٹ نکلے گا اور خان صاحب کو بھی مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی لگتا ہے کہ بجائے اس کی کہ ٹٹ فار ٹیٹ کیا جائے، ایک کہیں نا بالکل ہی ڈھیٹ بن کے کسی پوائنٹ پر رہا جائے اور بجائے اس کے کہ سیاسی مصلیت کو نہ اپنایا جائے، وہ سیاسی مجھے لگتا ہے مصلیت کا تھوڑا سا اس میں ثبوت دیں گے. اور اگر وہ گھر میں نظر بند ہوتے ہیں ایک ٹائم کے لیے تو وہ بہت سی چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف حکومت کو بھی یہی لگتا ہے کہ ان کی سروائیول، پولیٹیکل سروائیول اسی چیز میں. وہ پولیٹیکل سروائیول کس طرح ہے؟ فار ایگزامپل اگر وہ اسی طرح آتے تو آپ دیکھ لیجئے گا نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تانا در تانا چلیں گے کہ آ گیا ڈیل کر کے آیا، یہ دیکھیں جی بیٹھا ہے، فلاں ہے، ڈینگ ہے، ڈمک ہے. سو ان کو بھی ایک تھوڑا سا نا وہ کہیں نا ایک ایسا بیانیہ ملے گا جس کے اوپر پیر رکھ کر وہ تھوڑا سا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ بیانیہ کہاں تک چلے گا؟ اور اگر یہ بیانیہ ان کو پرووائڈڈ ہوگا تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا فیوچر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو یا ان کا فیوچر پولیٹیکل بیانیہ جو ہے وہ اس قابل ہو سکے گا کہ وہ عمران خان کو بجائے ہیرو کے، بجائے ایک ایسے لیڈر کے جس کا پاپولیرٹی بہت اوپر ہو اور ہر کوئی اس کی قربانیوں کی بات کر رہا ہو. سو دیر مائٹ بی پوائنٹس کہ جس پہ آپ کہیں گے کہ نہیں دیکھیں جی یہ بھی ہماری طرح کا ہی نکلا ہے. سو اس سینس میں یہ مذاکرات مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا نتیجہ نکلے گا اور عمران خان صاحب فوری طور پر رہا نہیں ہوں گے، وہ جیل سے ان گھر آ جائیں گے نظر بندی میں. لیکن اس نظر بندی میں نو ڈاؤٹ ان کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی، ان کو سیاسی طور پر ملنے کے حوالے سے لوگوں کی اجازت ہوگی، اپنی جماعت کو ملیں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اچھے انداز میں موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آرگنائز کر سکتے ہیں. ان انتخابات کا سیاسی فائدے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اکانومیکل فائدہ ہوگا کیونکہ 2025 کے اندر پاکستان کو بہت سے اقتصادی چیلنجز جو ہے وہ درپیش ہیں. اور ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو اقتصادی اصلاحات ہیں وہ ناگزیر ہیں. ہم اتنے قرضے لے چکے ہیں اور اگر ہمیں ایک اور IMF کا پروگرام لینا پڑا تو پاکستان کے اندر جو عام طبقہ ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے، اس پر جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اس کا اتنا ایک وزن پڑ جائے گا جو اب بھی ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی حکومت ہو چاہے وہ جو مرضی کر لے، جس مرضی طرح کی پرفارمنس دے لے، ان کی سروائیول مشکل نہیں ہے. سو جب اقتصادی حالات کو بہتر کرنا ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو سیاسی طور پر جو ہے وہ سکون چاہیے. سو 2025 کا سال کا آغاز اچھے انداز میں ہوا ہے. ایک طرف تو پارا چنار سے بھی اچھی خبریں آئی ہیں کہ وہاں پہ بھی معاہدہ ہو گیا، شکر ہے. یہ دیکھیں نا ہم کیا ملک ہیں، دنیا کی پتہ نہیں کون سے نمبر کی بڑی فوج اور اتنے لا اینڈ آرڈر، اور ہم اپنے ود ان کنٹری ایک 80-90 دن سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا ہے. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، پر میں لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا چاہیے. کس طرح ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ لوگ مورچے بنا کر بیٹھے ہیں. سو اب میں جاؤں گا تو بات ٹھیک ٹریک ہو جائے گی. بہرحال اچھی خبر آئی کہ وہاں دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ یہ صلح ہو گئی ہے. سو 2025 کا آغاز اچھا ہوا ہے. 2025 کے آغاز میں کے اچھے ہونے کے بعد اس سال کے اندر کیا اگر خان صاحب کی نظر بندی ہو جاتی ہے تو بہت سے پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ سٹیبل ہو جائیں گے. اور سٹیبلٹی پالیٹکس کے اندر اگر ہوئی تو جو بھی اقتصادی پروگرام یا اقتصادی اکنامیکل ریفارمز ہم چاہ رہے ہیں، اصلاحات چاہ رہے ہیں، دیٹ وڈ ہیپن. اور اگر یہ نہیں ہوئی تو پاکستان کے لیے اقتصادی طور پر بھی بہت مشکلات ہوں گی اور پھر سیاسی بحران آئے گا تو پھر چیزوں کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. شکریہ.